حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معروف روایت ہے، اور یہ اسلام کی حقیقی شکل ہمارے سامنے لاتی ہے کہ اسلام کی حقیقی صورت کیا ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے سجدے زیادہ ہیں، جو رکوع زیادہ کرتا ہے، جس کا قیام بہت لمبا ہوتا ہے۔ یہ بھی خوبیاں ہیں ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے حضور نیاز مندی کا انداز اسے اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان سے تیر نہ برساتا رہے۔ بعض لوگ اس ذوق میں کہتے ہیں جی میں سچا ہوں، اور سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ کڑواہٹ ہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ سچ بھی بولنا ہے تو کسی کا دل نہ چیرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، اور وہ حضور کی اولاد کی طرح تھے۔ فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ تو باپ اپنی اولاد کو جھڑک بھی لیتا ہے، سخت بات بھی کر لیتا ہے، لیکن کوئی ماجرا ہوتا تو میرے حضور سختی نہ فرماتے، کسی کا نام لے کے نہ کہتے، بلکہ فرماتے بعض لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، انہیں ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا میرے حضور کا اخلاق۔ تو اسلام محبت کا نام ہے، اسلام پیار کا نام ہے، حسن سلوک کا نام ہے، باہمی محبت اور الفت کا نام ہے۔ بلکہ حضور نے اسلام کا کتنا خوبصورت تعارف کروایا۔ آج دہشت گردی کے نام سے اور کس کس ناموں سے اسلام کو مطعون کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام تو وہ امن کا دین ہے، وہ محبتوں کا دین ہے کہ فرمایا والمومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں۔ یہ مومن کی پہچان ہے، وہ کسی کی آبرو میں دخل اندازی نہیں کرتا، کسی کی اموال نہیں لوٹتا، لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتا۔ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ بلکہ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے کسی انسان کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کی، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ کسی کے قتل پر کسی کو ابھارا، کوئی بات کی، پورا جملہ بھی نہیں تھا، آدھے جملے سے اگر کسی نے کسی کے قتل پہ مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اب دیکھیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسلام کی ایک صورت اور اسلام کا ایک رنگ۔ فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے، جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے، اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا۔ اگر ہمسایہ بھوکا رہا اور وہ خود پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا تو میرے حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف پہ نظر رکھے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنے ماتحتوں کی ضروریات کو سمجھیں، اپنے ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں، اپنے اقربا اور اپنے عزیزوں کی ضروریات کو سمجھیں، اور جو بس میں ہو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو جو شخص نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، روزوں پہ روزے رکھتا ہے، ہر سال عمرہ اور حج کرتا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار بھوک میں تڑپتے رہتے ہیں، اس کے ہمسایوں کے یہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی اسے، جو رات پیٹ بھر کے گزارے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوک میں تڑپ رہا ہو۔ تو ہمیں جو صورت دی گئی، اسلام کا جو ہمیں تعارف دیا گیا، اسلام کی جو شکل ہمارے سامنے ان مختلف احادیث سے آئی، وہ یہ ہے کہ اسلام ہمدردی کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام باہمی موافقت اور موانست کا دین ہے، اسلام ایک دوسرے کے احساس کا دین ہے، اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، پیاسوں کو پانی پلانے کا، ننگوں کو لباس دینے کا، اور پریشان حالوں کے دکھوں میں ان کی مدد کرنے کا دین ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اطراف پہ نظر رکھو، نگاہ رکھو، اور ہمیں ہر خوشی کے موقع پر غرباء کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے مالا مال کرے، اور ہمیں امن، محبت، عدل،
عہد کی پاسداری، وعدوں کی پابندی، سچائی کے دامن کو تھامنا، جو صفات ہیں مسلم کی، وہ ساری کی ساری ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے من میں چراغاں کر دے۔